میرے عزیز و بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے رکھنے کے بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر روزہ رکھنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسری کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتیاط نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، ان کے علاوہ اور بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تھوڑی سی غیبت یا کوئی حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض دکھلاوا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کن چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، اور دونوں روایتوں میں اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں ہے۔ روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے میں کسی کو بھی انکار نہیں۔ علماء اور مشائخ نے روزے کے 6 آداب تحریر فرمائے ہیں۔ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کے کسی بیکار جگہ نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر شہوت کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر ہے، اسی طرح کسی لغو و لعب، گناہ وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسے نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت دل میں محسوس ہوتا ہے۔ صوفیہ اور علماء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی جل شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، بیکار چیزیں، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔
بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ، چغل خوری، بیکار چیزیں، اس غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بیکار باتیں یا جہالت کی بات مثلاً جھگڑا، مذاق وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے میرا روزہ ہے، یعنی دوسری کی ابتدا کرنے پر بھی اسے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے، اگر بیوقوف اور نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے تیرا روزہ ہے۔ تو ایسی لغو بات، بیکار چیزوں کا جواب دینا مناسب نہیں، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتیاط ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی جل شانہ کے حلال روزی سے جو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی ہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی واضح ہو گیا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہ کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق اور گنہگار لوگوں کو اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتیاط کرے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار و گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بہت کثرت سے اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کیا کرو؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں، خواص بھی اسی میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے پاس کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو ہمیں وہ